الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ خالق کائنات جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور اس کے بعد کروڑوں درود و سلام کے تحفے باعث کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین پر، آپ کی پیاری ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ کے شہزادے شہزادیاں صحابہ کرام صحابیات اور آپ کے تمام چاہنے والے پر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے امتیازات بیان فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ وہ جو ہستی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ رب کائنات نے ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑی عظمت و شان والے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، نہ صرف جنتی ہیں بلکہ وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور ان کے شفاعت سے، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی کتنے انسانوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی آزاد فرمائے گا، ان کے وسیلہ سے، ان کی شفاعت سے، ان کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا، جنت میں بھیجے گا۔ تو ان میں ایک ہستی عشرہ مبشرہ میں جو دوسرے نمبر پر آتی ہے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا دوسرا نام فاروق اعظم بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ اس امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد افضل ہیں، اور جب آپ اسلام لے آئے، آپ نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے وہ لوگ بھی کافی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے امتیاز و کمالات اتنے ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہیں، اور ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا،
یعنی حضرت عمر فاروق جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ لقب آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ اس امت میں ملقب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے، فاروق کہنے کی وجہ کیوں ہے، آپ کو فاروق کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا جواب دیا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کے بعد 3 دن بعد میں مشرف با اسلام ہوا، یعنی میں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں ایسے انداز سے، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو میرے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی، محبت نہیں تھی، لیکن جب رب کائنات نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کیا پیاری دعا ارشاد فرمائی، حدیث کا مفہوم، یا مولا کریم عمر کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما، یعنی عمر کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما۔ تو رب کائنات نے میرا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھولا اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے چل پڑا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میرا سینہ اسلام کے لیے کھلا تو اس وقت مجھے روئے کائنات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، یعنی مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ مجھے اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہی، بس میرے دل میں ایسے اللہ کے نبی کی محبت جلوہ گر ہو گئی، رچ بس گئی۔ اب مجھے اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے کوئی محبت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا تو میری ہمشیرہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ خود واقعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے پیارے صحابی، اے عمر، آپ کو یہ لقب کیسے عطا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دار ارقم گیا، وہاں پر اللہ کے نبی جو ہیں تشریف فرما ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر میں گیا، چونکہ اللہ کے نبی نے جس طرح میں نے پہلے کہا دعا مانگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود دار ارقم جو ہے وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کلمہ پڑھایا۔ مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جب کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی میں نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند فرمایا، یعنی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اتنی روایتوں میں ملتا کہ اتنی آواز سے بلند کیا کہ جو قریب مسجد حرام ہے، قریش مکہ بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ خوف کیا طاری ہو گیا کہ حضرت امیر حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قریش مکہ میں ایک بڑا نام تھا، عرب میں نام تھا، آپ کا ایک بڑا روب و دبدبہ تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو
تو آدھے دل اس وقت قریش کے ٹوٹ گئے، قریش مکہ کے ٹوٹ گئے، وہ جو ان کے دلوں میں خواب بسائے ہوئے تھے، حسرتیں تھی، وہ ماند پڑنی شروع ہو گئی۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا، ان کو پتہ چلا اب ان کی جو ساری حسرتیں تھی وہ کیا ہوا، ماند پڑنی شروع ہو گئی، وہ بس خواب ہی خواب رہنے لگے، وہ حسرتیں تھی وہ حسرت ہی رہ گئی۔ تو اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا صدا لگائی، نعرہ لگایا۔ اس وقت جو کفار تھے ان کے دل جو تھے وہ بجھ گئے، ان کی حسرتیں رہ گئی، ان کے جو خواب تھے وہ ملیا میٹ ہونے شروع ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ کیا آپ برحق نہیں؟ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں؟ کیا ہمارا اسلام سچا نہیں؟ کیا ہم سچے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہاں دین سچا ہے، آپ زندہ رہیں یا فوت ہو جائیں، یہ دین سچا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہم حق پر ہیں، ہمارے صحابہ حق پر ہیں، اے صحابہ تم حق پر ہو، تم زندہ رہو یا دنیا سے چلے جاؤ، یعنی ہم حق پر ہیں، یہ دین سچا ہے، میں سچا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر برحق ہوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سچے، ہمارا دین سچا، اسلام سچا، قرآن سچا، آپ برحق نبی ہیں، تو پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں، چھپ چھپ کر کیوں نمازیں پڑھیں؟ اب تو ہمیں علل اعلانیہ یعنی سرعام لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، رب سچا، تو پھر ہمیں چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری، آپ واقعہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری اس تجویز کو پسند فرمایا، اور ہم دار ارکان سے اس حالات میں نکلے کہ دو صفیں ہیں، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری صف میں میں یعنی میں عمر ہوں۔ ہم اس حالت میں باہر نکلے، دو صفیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے دو صفیں بنوائی، دو صفیں ہیں، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری صف میں ہوں۔ آپ اس واقعہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر ہم دو صفوں میں باہر نکلتے ہوئے مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہیں، تو وہاں پر ہم نے وہ قریشی مکہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی جو حسرتیں ہیں وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہیں، جو انہوں نے پلان سوچے ہوئے تھے وہ ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، وہ بجھتے نظر آ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے جا کر علل اعلانیہ مسجد حرام میں نماز عطا فرمائی، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ایسی تکلیف پہنچی جو ان کو کبھی پہلے نہیں پہنچی تھی، کہ یہ کیا ہوا کہ عمر نامی شخص اتنا بہادر، اتنا دیر شخص آج ہم سے الگ ہو کر مسلمانوں کے قبیلوں میں شامل ہو گیا ہے، مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ پہلے ان کی خاکیں جس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، جس دن وہ اسلام لے آئے، آدھی جو ان کی حسرتیں تھے وہ بجھ گئی، وہ مٹ گئی، اور جس دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو ان کی جو باقی حسرتیں تھی، جو ان کی دلوں میں پلین تھے، دلوں میں حسرتیں، وہ سارے کی ساری کیا مٹ گئی۔
مٹتی نظر آ گئی، بجھ گئی، اور ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا، ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ علانیہ عبادت کی، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام فاروق رکھا، یعنی میں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام فاروق اعظم رکھا، بہت بڑا فرق کرنے والا، یعنی اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اسی طرح یہ جو لقب ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں تو گونج ہی گونج رہا ہے، یہ قیامت کے دن بھی گونجے گا، میدان حشر میں بھی گونجے گا، جنت میں بھی گونجے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا، جنت کے احوال کا تذکرہ کیا، قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا، تفصیلات بیان فرمائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ احوال بیان فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم، منادی ندا کرے گا، ندا کرنے والا ندا کرے گا، منادی ندا کرے گا، کہاں ہے فاروق اعظم، کہاں ہے فاروق؟ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ حاضر ہوں گے، شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے، وہ بڑا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بہن کو دیکھ رہا ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہوگا، بھائی ماں کو دیکھ رہا ہوگا، بھائی باپ کو دیکھ رہا ہوگا، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میں فلاں ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن وہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پوری آیت کا مفہوم یہ ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، نہ وہ دنیا میں ان کو غم ہے اور نہ کل قیامت کے دن انہیں کو غم ہوگا، کیونکہ یہ وہ جو ہیں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ اللہ کیا، اللہ کے ساتھ دوستی کی، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن وہاں پر بھی ندا کرنے والا منادی اعلان کرے گا، کہاں ہے فاروق، کہاں ہے فاروق؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے آئیں گے۔ دیکھو آج دنیا میں ایک وزیر ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں پر ایسا نہیں کہ وہاں پر اپنے اپنے رتبے کے مطابق جتنا وہ رب سے ڈرنے والا ہے، جتنا وہ رب کے قریب ہے، جتنا ان کے دلوں میں خوف خدا ہے، جتنی وہ رب کی عبادت کرنے والا ہے، جتنا ان کے دل میں نبی کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے مطابق ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا شان و شوکت ہے، حدیث بیان فرما رہی ہے، آپ کو ندا دی جائے گی، آپ کو اس ندا سے پکارا جائے گا، کیا؟ یا ابا حفص مرحبا، اے ابو حفص مرحبا۔ رب کائنات فرمائے گا اے فاروق اعظم، اے ابو حفص، یہ آپ کا لقب ہے، اس سے آپ کو اے ابو حفص مرحبا، یا ابا حفص مرحبا، یعنی اے فاروق اعظم آپ کو خوش آمدید، اے فاروق اعظم، اے عمر فاروق، اے فاروق اعظم آپ کو خوش آمدید۔ یہ بھی آپ کے امتیازات میں تھے، آپ کے امتیازات سے ہسٹری بڑی پڑی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال، آپ نے سنا ہوگا، بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنتیوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو یہ اسی طرح یعنی کچھ کو نامہ اعمال فرشتے عطا کریں گے. یعنی فرشتے جو ہے یہ بندوں کو نامہ اعمال دیں گے, ان میں تقسیم کریں گے, ان کے وسیلے سے دیا جائے گا. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی باری آئے گی تو رب کائنات فرمائے گا ھذا کتابک, اے فاروق اعظم یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. سب کو نامہ اعمال فرشتے دیں گے. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان و شوکت ہے, آپ کے امتیازات میں سے یہ امتیاز آپ کو ملا کہ رب کائنات فرمائے گا ھذا کتابک, اے فاروق اعظم یہ تیرا نامہ اعمال ہے, یہ تیرا نامہ اعمال ہے. چاہے تو اس کو پڑھ, چاہے تو نہ پڑھ, چاہے تو اس کو پڑھ, چاہے تو اس کو نہ پڑھ, یہ تیری مرضی ہے. تو یہ شان و شوکت فاروق اعظم کو دی گئی. باقی کو تو کہا جائے گا تم پڑھو, یہ دیکھو جو دنیا میں تم نے کام کیے. اقرا کتابک کفا بنفسک علیک الیوم علیک, اقرا کتابک, تم اپنا عمل خود ہی پڑھو. کفا بنفسک علیک الیوم حسیبا کا مفہوم کہ آج جو تمہارا نفس ہے نا ہی کافی ہے, تم دیکھو تو صحیح تو دنیا میں تم نے کیا اعمال کیے. لیکن فاروق اعظم کی جو شان و شوکت رب کائنات فرمائے گا اے عمر یہ ہے تیرا نامہ اعمال, چاہے تو پڑھ چاہے تو نہ پڑھ. آگے فرمائے گا پہلے ہی ہم نے تجھ کو بخش دیا ہے اور پہلے ہی ہم نے تم کو جنت عطا فرما دی. کیوں؟ آپ عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پر ہیں, تو پہلے ہی ہم نے آپ کو بخش دیا اور پہلے ہی ہم نے آپ کو جنت عطا فرما دی. اور یہاں تک آتا ہے کہ جنت کے جو چراغ ہیں جو چمکتے ہوں گے ان میں فاروق اعظم وہ بھی چمک رہے ہوں گے. اسی طرح آپ کے امتیازات میں سے ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے, اپنے ایمان کو روشن کیجیے. جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی, کسی نے چھپ کر ہجرت کی, جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہجرت کی باری آئی تو آپ نے فرمایا یہ عمر کل ہجرت کرے گا, یہ عمر جو ہے چھپ کر ہجرت نہیں کرے گا, یہ کل دن کی روشنی میں ہجرت کرے گا. ایک روایتوں میں آتا ہے آپ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے, وہاں پر بڑے بڑے قریش مکہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کو خطبہ دیا, یعنی چند جملے ارشاد فرمائے ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا, یعنی کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے فرمایا عمر کل یہ ہجرت کرے گا. اگر کسی کی جرت ہے, کسی میں مجال ہے تو وہ عمر کو مکہ سے جاتے ہوئے روک لے. عمر کا دل کی روشنی میں ہجرت کرے گا. کسی میں جرت ہے, کسی میں اتنی طاقت ہے, پاور ہے کہ وہ عمر کو روکے. اگر کسی میں پاور ہے, طاقت ہے تو وہ آ جائے عمر کا مقابلہ کرے. ہے کوئی جو اپنی بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, اگر کسی میں جرت ہے تو وہ عمر کے سامنے آئے. عمر نے اس دن کی روشنی میں ہجرت کی, لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی. وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے, لیکن کوئی بھی آپ کو روک نہ سکا. اسی طرح ایک آپ کے امتیازات میں سے یہ بھی امتیاز ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے. ایک ہوتا محدث, ایک ہوتا محدث. محدث اس کو کہتے ہیں جن پر الہام ہوتا ہے, رب کائنات الہام فرماتا ہے, اور محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیث سے بیان کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے, یعنی جن پر الہام ہوتا ہے. میری امت میں جو محدث ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں بیان فرما دوں, ایک ہوتا محدث یعنی جو
रब से हम कलाम करता है, रब कायनात उन पर इल्हाम फरमाता है, और एक होता मुहद्दिस जो हदीसें बयान करने वाले होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत में कुछ मुहद्दिस हुए हैं, मेरी उम्मत में जो मुहद्दिस है, हर उम्मत में कुछ मुहद्दिस हुए, मेरी उम्मत में जो मुहद्दिस है वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर इसी हदीस के तहत आगे फरमाया बनी इसराइल में ऐसे लोग भी हुए हैं, ऐसे लोग भी गुजरे हैं हदीस की रोह से। आका अलैहिस्सलाम फरमाता है जिनसे रब्बे कायनात ने कलाम फरमाया, रब्बे कायनात उनसे कलाम फरमाता था, वो नबी नहीं थे, वो रसूल नहीं थे, लेकिन रब्बे कायनात उनको यानी उनसे कलाम फरमाता था। वो नबूवत के मकाम पर फायज नहीं थे, वो रिसालत के मकाम पर फायज नहीं थे, लेकिन रब्बे कायनात उनसे कलाम फरमाता, बातें करता, हम कलामी करता। तो फरमाया अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा है जिनसे रब्बे कायनात हम कलामी करता है, रब्बे कायनात बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है, उन पर इल्हाम होता है, तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रवायत बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया ऐ अबू बकर आप इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, आप इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल हैं। तो ये आपको रब्बे कायनात में मर्तबा और मकाम इरशाद फरमाया है कि नबियों के बाद जिस हस्ती का मर्तबा और मकाम है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और हम सब का इस पर अकीदा है। ये नबियों के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अफजल हैं, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी, और फिर हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला सुना तो फरमाया ए फ़ारूक आज़म मैंने भी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से हदीस सुन रखी है। क्या हदीस सुन रखी है? वो ये है, ये सूरज कभी उस शख्स पर तलू ही नहीं हुआ जो उमर से अफजल हो। यानी ये जो सूरज है कभी उस शख्स पर तलू ही नहीं हुआ जो उमर से अफजल हो। यानी ए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने भी तो आका करीम अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा है कि जितने भी रोए कायनात में इंसान हैं उनमें सबसे यानी जितनों पर सूरज तलू होता है उनमें जो सबसे अफजल है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हज़रत उमर जो हैं वो तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं। तो दोनों हदीस की रोह से कि नबियों के बाद जो हस्ती अफजल है, जिस हस्ती का मर्तबा और मकाम है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और आपके पास जिस हस्ती का मर्तबा और मकाम है, रुतबा है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बल्कि हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की गवाही के मुताबिक उम्मत में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस उम्मत में जो सबसे अफजल हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और आखिरी वाक़या, आपके वाक़यात आपकी इम्तियाज़ात से हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, हदीसें बड़ी पड़ी हैं, बस मुख्तसर आपके अंदर वो इम्तियाज़ात और कमालात थे, शायद वो किसी में ना हो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौकान अबादी नबी लकान उमर, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते, क्योंकि आपके अंदर वो कमालात, वो सिफात, तो वो मनाकबात जो थे वो जामिया थे, यानी आपकी हस्ती जो थी वो इस लायक थी, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी होगा नहीं, अगर होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते।
آپ یکم محرم الحرام کو آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شان صدیق فاروق دا کیے دساں کیتا اللہ نے جینا دا اونچا نشاں، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، کملی والے یاد یاراں دے کم آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فاروق اعظم کے صدقے ہمارا، ہمارے والدین کا، ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، تمام کو مرتے دم کلمہ نصیب فرمائے، تمام کو جیتے جی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔